الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کو ایک بات پر تعجب ہوگا۔ ہمارے جلسے کا نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولانا نے آیت وہ تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ نے توحید کی بات کی ہے، جس میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ادب کی بات کی ہے۔ عنوان اور ہے، اور شاید حدیث مبارک وہ تلاوت کی کہ جس حدیث مبارک یہ آیت مبارکہ کا مطلب اور ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا۔ اس آیت کریمہ کا ہمارے عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، مناسبت کیا ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلک اہل سنت والجماعت میں حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم نے عبادت اپنے خدا کی کرنی ہے، اور تم نے ادب احترام اپنے والدین کا کرنا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھیں وہاں اللہ رب العزت کا نام، تو اللہ رب العزت کے نام کے بعد حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، ہم اس آیت کا معنی یہی سنتے آئے کہ میرا پیغمبر جہاں تذکرہ میرا ہوگا وہاں تذکرہ آپ کا ہوگا۔ تو قرآن کریم بھی یہ بات کہتا ہے، احادیث کو دیکھیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر سید الانبیاء امام الرسل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں عنوان بدل دیا ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ مجھے کرو، ادب اپنے والدین کا کرو۔ یہاں تو یوں فرمانا چاہیے تھا کہ دیکھو سجدہ مجھے کرو لیکن ادب تم نے میرے محبوب پیغمبر کا کرنا ہے۔ تو یہاں نبی کا لفظ ذکر کرنے کی بجائے اللہ رب العزت نے والدین کی بات کیوں کی ہے؟ اگر اس آیت کا مطلب سمجھ آیا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقام پیغمبر کیا ہے۔ جب تک کسی کا مقام سمجھ نہ آئے تب تک بندہ اس کا احترام وہ نہیں کرتا جو کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی بندہ باپ کی نافرمانی کرے اور بات نہ مانے تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نالائق دیکھ تو صحیح یہ تیرا باپ ہے، دیکھ یہ عام عورت نہیں تیری ماں ہے، کم از کم خیال کر یہ عام بندہ نہیں تیرا استاد ہے۔ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ جب تک بندے کو یہ احساس نہ ہو میرا استاد ہے، استاد والا ادب کیسے کرے گا؟ جب یہ احساس نہ ہو میری ماں ہے تو ماں والا احترام کیسے کرے گا؟ جب تک اس کو یہی احساس نہیں کہ میرا بڑا ہے، اس کے ساتھ بڑوں والا معاملہ کیسے کرے گا؟ اب عشق مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آدمی پہلے مقام پیغمبر کو سمجھے گا تو پھر عشق پیغمبر کو بھی سمجھے گا۔ اور میں نے مقام پیغمبر کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ وہ تلاوت کی ہے کہ عموماً اس آیت کی روشنی میں لوگ مقام پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن جب میں دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ میں آپ کے مسلک کی جب وکالت کروں گا تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے وکیل کے دلائل کمزور ہیں یا دلائل مضبوط ہیں۔ اگر دلائل مضبوط ہو تو مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، دلائل کمزور ہوں تو آدمی کیس ہار جاتا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا آپ بات کو سمجھیں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ افراد آتے بھی رہیں گے، ساتھی آتے رہیں گے، جلسہ ہے آتے رہیں گے۔ آپ حضرات بات کو سمجھنا، توجہ نہیں دیں گے دلائل سمجھ نہیں آنے، دلائل سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کو اپنا مسلک اپنا عقیدہ سمجھ میں نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، عبادت خدا کی کرنی ہے، پوجا خدا کی کرنی ہے، لیکن تم نے ادب اور احترام اپنے والدین کا کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بظاہر سبب بندے کے دو ہیں۔ نمبر ایک اللہ رب العزت کا فیصلہ، اگر اللہ فیصلہ نہ فرماتے تو بندہ دنیا میں نہ آتا۔ اللہ نے فیصلہ بھی فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام وہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بغیر اسباب کے کبھی اللہ چیز کو وجود دیتے ہیں یا وہ نبی کا معجزہ بنتا ہے یا وہ ولی کی کرامت بنتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت دیوبند والے نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں اور ولی کی کرامت، بولیے نا، نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں اور ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں۔ جو شخص نبوت کے معجزات کا انکار کرے یہ بھی بے ایمان ہے، جو ولایت یا کرامات کا انکار کرے یہ بھی بے ایمان ہے۔ کیوں؟ معجزے کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے اور ولی کی کرامت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ ایک آدھ معجزے نہیں، معجزات تو کئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں تخت سلیمانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں، جو ہی لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا پگھلتا، تو جیسے چاہتے لوہے کو ترتیب دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا اژدہا بنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا تو سمندر کے 12 راستے بنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا تو سمندر سے 12 چشمے نکلے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔
حضرت داؤد کا معجزہ بھی اللہ کے، بولیے نا، اللہ کے قرآن میں۔ میں نے کہا میرے دلائل پہ توجہ دیں، آپ کو بات نہیں سمجھ آنی۔ آپ کو بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ میں نے کس طرح سفر آپ کے بیان کے لیے کیا ہے۔ آپ میرے دلائل پہ ذرا غور فرمائیں۔ حضرات انبیاء کے معجزات قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ دیں تو قبر میں مردہ بھی زندہ ہو، مادرزاد اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیریں اس کو بینائی مل جائے، کوہڑ کے مریض کو دم کریں اس کو شفا مل جائے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی قرآن میں ہے۔ ہمارے پیغمبر کے معجزات کا تو کہنا ہی کیا، میں یوں کہتا ہوں بات سمیٹتے ہوئے توجہ رکھنا۔ حضرت پیغمبر کا شق صدر ہوا، قرآن میں ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو آسمان پہ بلایا، قرآن میں ہے۔ نبی کریم کی وجہ سے چاند کے ٹکڑے ہوئے، قرآن میں ہے۔ میں یوں بات نہیں کرتا بلکہ بات سمیٹ کر میں یوں کہتا ہوں کہ باقی انبیاء کے معجزات قرآن میں ہے اور میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ باقی انبیاء کے معجزے قرآن میں ہیں اور میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ اس سے بڑا میں پیغمبر کے معجزات کیا بیان کروں گا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، توجہ رکھنا، جیسے یوں سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام انبیاء ہیں۔ ہر نبی اخلاق والا ہوتا ہے، ہر نبی پیکر اخلاق ہوتا ہے، ہر نبی مجسمہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو انبیاء کے اخلاق کا تذکرہ قرآن میں ہے اور میرے نبی کا اخلاق خود قرآن ہے۔ اب دونوں میں کتنا فرق ہے، ان کے معجزات قرآن میں اور میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ ان کے اخلاق کا تذکرہ قرآن میں، میرے نبی کے اخلاق خود قرآن ہے۔ میں نے کہا معجزات بھی قرآن میں ہے اور ولی کی کرامات بھی قرآن میں ہے۔ ایک آدھ نہیں، کئی ایک کرامات قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں آصف بن برخیہ وزیر ہیں، حضرت سلیمان کے نبی ہیں۔ میں وہ لمبا واقعہ عرض نہیں کرتا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک نمائندہ پرندے کو بھیجا ہے، ہدہد گیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا، ملکہ بلقیس کو پیش کیا، وہ خط پیش ہوا، پھر اس کا جواب آیا، پھر سلیمان علیہ السلام کا پیغام گیا اور ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس آؤ اور ہمارے اوپر چڑھائی کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلمان کے خط کو دیکھا، بلقیس عورت تو تھی مگر سمجھدار تھی۔ اس بلقیس نے کہا یہ معمولی آدمی نہیں لگتا جو بادشاہوں کو خط یوں لکھتا ہے نا کہ مطیع ہو کر آ جا، اپنی طاقت نہ آزمانا، یہ عام بادشاہ نہیں، یہ کوئی اہم آدمی ہے، چلو اس کو دیکھیں تو صحیح وہ کیسا ہے۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ حضرت سلمان نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لاتا ہوں، بلقیس تو بعد میں آئے گی، آپ اس مجلس میں ہیں، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت لا دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے قبل بھی کوئی لا سکتا ہے؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف بن برخیہ حضرت کا وزیر ہے اور ولی ہے، نبی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان آپ آنکھ کھولیں، کھلی ہے، آنکھ بند کریں اور کھولیں، آپ کے آنکھ کو بند کر کے کھولنے میں دیر ہوگی، میں اس سے بھی پہلے اس کے تخت کو لے آؤں گا۔ یہ اس ولی کی کرامت ہے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ منی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کر دے، اس کو دینی ادارے میں بھیج دوں گی، اللہ اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی ہے، لیکن جب پیدا ہوا تو بیٹا نہیں بلکہ پیدا ہوئی تو بیٹی ہے۔ حضرت مریم نے عرض کیا رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو بیٹی ہے،
بیٹا ہوتا میں وقف کر دیتی، میں بیٹی کے ساتھ کیا کروں؟ ادھر سے جواب ملا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جس کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے، جو بیٹا تو نے مانگا اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے۔ کیوں؟ تو نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم نے بیٹی اپنی شان کے مطابق مانگی ہے۔ تیری حیثیت اور ہے، ہماری شان اور ہے۔ خدا نے مریم دی ہے، مریم کچھ بڑی ہوئی، مدرسے میں داخل کرایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، توجہ، زکریا علیہ السلام خالو ہیں، حضرت مریم کے خالو اور نبی ہیں۔ جب بیٹی کو لے کر گئی، اگر بڑے علمی خاندان اور وجاہت اور تقوی والے خاندان کا بیٹا یا بیٹی آئے، ہر بندے کا دل کرتا ہے علم مجھ سے پڑھے۔ تو وہاں بیت المقدس کے علماء تھے، ان میں ہر ایک کی خواہش کہ مریم ہماری شاگرد بنے۔ خاندان جو مریم کا تقوی میں معروف تھا، بڑے خاندان کی بیٹی تھی، لیکن زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ خدا نے نبی کے گھر میں اس کو لانا تھا، لیکن یوں لانا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے بغیر ترجیح کے بیٹی لی ہے۔ اللہ نے فیصلہ یوں فرمایا کہ نبی پر الزام بھی نہیں آیا اور نبی کی خواہش بھی خدا نے پوری فرما دی ہے۔ میں اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ مدینہ منورہ نبی کا ننیال ہے، قبیلہ بنو نجار، حضرت آمنہ کا قبیلہ ہے۔ تو نبی کی خواہش ہے مدینہ منورہ جب ٹھہروں تو میں اپنے ننیال کے ہاں ٹھہروں۔ لوگ اعتراض تو کر سکتے تھے نا کہ دیکھو قربانی ہم نے دی ہے، بیعتیں ہم نے کی ہیں، بلایا حضور کو ہم نے ہے، اور جب رہنے کی باری آئے تو ننیال میں چلے گئے۔ اعتراض ہو سکتا تھا، اللہ نے پیغمبر کی خواہش کو پورا بھی فرمایا، اعتراض بھی نہیں ہونے دیا۔ نبی جس سواری پر سوار ہو کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، صحابہ کی خواہش ہے ہم اس سواری کو روکیں، حضور ہمارے مہمان بنے۔ فرمایا دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کو نہ روکنا، چھوڑ دو، خدا کے حکم سے چلی ہے، خدا کے حکم سے رکے گی۔ حضرت کی اونٹنی حضور نے نہیں فرمایا، لیکن ان کے ننیالی قبیلے میں رکی ہے۔ پیغمبر کی خواہش بھی پوری ہو گئی، نبی پر الزام بھی نہیں لگا۔ حضرت زکریا اور مجاورین بھی ہیں، کہا بھئی قرآن اندازی کرو، جس کا قرآن نکلے مریم کی تربیت کرے، قرآن کیا ڈالے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پانی کی ندی بہ رہی ہے، دریا چل رہا ہے، اس میں اپنے قلم ڈالو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، میرے پیغمبر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، میرا نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، میں موجود تھا۔ اس کا پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر نبی تو ہیں، مگر حاضر اور ناظر ہونا یہ صرف اللہ پاک کی ہے۔ فرمایا جب قلم ڈال رہے تھے میرا پیغمبر آپ تو وہاں نہیں تھے نا، لیکن ہم نے تجھے بتا دیا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا اپنے قلم لو اور اس دریا میں ڈالو، جدھر سے پانی آتا ہے جس کا قلم ادھر کو جائے گا مریم کو وہ لے گا۔ سب نے قلم ڈالا تو پانی کی مخالف سمت میں قلم حضرت زکریا علیہ السلام کا چلا ہے، تو زکریا علیہ السلام کی تربیت میں مریم آ گئی ہے۔ تو دیکھو الزام بھی نہیں پیغمبر پہ آیا، حضرت مریم نبی کو مل بھی گئی ہیں، مریم ملی ہیں۔ زکریا علیہ السلام خود تو ان کے خالو تھے، پردے کا مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت زکریا پھر اللہ کے نبی تھے، ان کا معاملہ ہی الگ تھا، پردے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب پڑھانے کے لیے آتے تربیت خود کرتے، اور جب دعوت کے لیے جاتے حضرت مریم کو ایک کمرے میں رکھ کے اور اس کا تالا لگا دیتے۔ اس بیٹی کی تربیت بھی کرنی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے۔ حضرت زکریا ایک دن تشریف لائے، حضرت امی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل تھے، پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے، موسم نہیں تجھے کس نے دیا ہے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ زکریا تو نبی ہیں، مریم ولیہ ہے، ولی کی کرامت کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ ہم نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں اور ولی کی کرامت، بولیے، نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں۔
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ذرا عقیدے کی بات سمجھنا. میں کہتا ہوں فرق کیا ہے. حضرت مریم ولی ہے اور ولی کی کرامت کو آپ دیکھیں. حضرت مریم ولی ہے، ان کی کرامت کو زکریا علیہ السلام نے بھی دیکھا، ان کی کرامت کو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دیکھا اور نصارہ عیسائیوں نے بھی دیکھا. فرق کیا تھا؟ زکریا نے کرامت کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے. اللہ عمر 99 سال ہو گئی، اولاد میرے ہاں نہیں ہے. جو موسم تھا میوے کا گزر گیا، میوے کا موسم تو نہیں ہے. اللہ اولاد والا میوہ مجھے دے دے تو مریم کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے، تو زکریا کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے. ادھر نصارہ نے دیکھا تو مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بی بی بغیر موسم کے پھل لا سکتی ہے، ہماری حاجات بھی پوری کر سکتی ہے. اس سے پتا چلا کہ حضرت مریم کی کرامت کو زکریا بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کی کرامت کو عیسائی بھی مانتا ہے. لیکن اختلاف کیا ہوا؟ حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے مانگا، عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا. ولی کی کرامت ایمان ہے، لیکن ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا ایمان ہے. ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا عیسائیت ہے. ہم کرامت بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کون کہتا ہے ہم کرامت بھی مانتے ہیں اور معجزہ بھی مانتے ہیں؟ میں جو بات سمجھا رہا تو اس پہ غور کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ دیکھو سجدے خدا کو کرنے ہیں، عبادت خدا کی کرنی ہے اور ادب تم نے والدین کا کرنا ہے. میں بات سمجھا رہا تھا جہاں سے بات چلی، اگر آپ کے ذہن میں عنوان ہو تو بات سمجھو. اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. اللہ نے دنیا کو کبھی اللہ بغیر سبب کے وجود دیتے ہیں، یا وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے یا ولی کی کرامت ہوتی ہے. ہم معجزہ بھی مانتے ہیں اور کرامت بھی مانتے ہیں. معجزات کا تذکرہ بھی قرآن میں اور ولی کی کرامات کا تذکرہ بھی قرآن میں، لیکن یہ دینے والا وجود تو خدا ہے. وہ چاہے تو اسباب کے ساتھ دے اور چاہے تو اسباب کے بغیر دے. اس بندے کو وجود ملا ہے، بندے کو وجود ملا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ خدا اگر نہ چاہتے بندے کو وجود نہ ملتا، لیکن بندے کو وجود دینے کے لیے خدا نے ظاہری سبب میری ماں اور میرے باپ کو وجود بنایا ہے. تجھے وجود ملا ہے، خدا نے سبب تیری ماں اور تیرے باپ کے وجود کو بنایا ہے. اگر اللہ کا امر نہ ہوتا تجھے اور مجھے وجود تب بھی نہ ملتا. توجہ میری طرف رکھے، میری طرف. میں نے کہا تم نے میرے دلائل نہیں سمجھنے، ابھی تو میں نے بحث شروع نہیں کی، میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا دلائل پہ. میں نے کہا بیٹھ جا ڈلے. تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کس انداز میں کوشش کرتا ہوں دلائل سمجھائیں اور کس مشقت کے ساتھ آ، تو تمہیں وہ بھی احساس نہیں ہوتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں بات سمجھو. میں نے عرض کیا اللہ وجود دیتا ہے، اس میں سبب ایک تو اللہ کی ذات ہے، ایک والدین کا وجود ہے. اللہ حکم نہ دیتے وجود تب بھی نہ ملتا. ماں اور باپ کا وجود نہ ہوتا تو مجھے اور تجھے تب بھی وجود نہ ملتا. اب ایک حکم اللہ کا ہے، ایک میرے اور تیرے ماں اور باپ کا وجود ہے. تو توجہ رکھنا فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو خالق کہتے ہیں اور ماں اور والدین کے وجود کو سبب بیت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ دیکھو خدا تمہارا خالق ہے، سجدہ خالق کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہ کرنا. اللہ تجھے تو سجدہ اس لیے کریں گے کہ تو ہمارا خالق ہے. اور والدین ادب کیوں کریں؟ فرمایا خالق تو میں تھا، لیکن میری صفت خلق کا جو ظہور ہوا ہے وہ سبب ماں اور باپ بنا ہے. میں کہتا ہوں نہ پانی پیدا خدا کرتا ہے، لیکن جو پانی نکلتا ہے اس کا وجود تو نلکے کا وجود بنتا ہے. اگر یہ نلکا نہ ہوتا خدا کی بتا صفت خلق ماں کا ظہور کیسے ہوتا؟ روشنی پیدا خدا کرتا ہے، لیکن ظہور کا سبب تو سورج بنتا ہے. ارے رات کو روشنیاں خدا دیتا ہے، لیکن سبب تو چاند کا وجود بنتا ہے. پانی خدا دیتا ہے، لیکن وجود تو آسمان کا بادل بنتا ہے. میں کہتا ہوں ایک ہے خدا کی صفت خلق، ایک ہے صفت خلق کے ظہور کا ذریعہ پیدا خدا نے کیا ہے، لیکن ذریعہ خدا نے ماں اور باپ کو بنایا ہے. ارے تیرے گھر میں مہمان آیا ہے،
لیکن مہمان سڑک پہ تھا، راستہ معلوم نہیں تھا۔ کسی بندے نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا جی جامعہ ابو ہریرہ، ہم نے مولانا قاسمی کے مدرسے میں جانا ہے۔ کہا جی آپ گاڑی پر بیٹھے، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ جب مہمان یہاں آیا، تم ایمان کے ساتھ بتاؤ کیا یہ محتمم اس لانے والے کا شکریہ ادا نہیں کرے گا؟ کہ یار تم پانی پی لو، چائے پی کر جانا۔ کیوں نہیں؟ میں نے کون سا احسان کیا؟ کہ میرے مہمان کو راستہ معلوم نہیں تھا، تیری مہربانی تم بچا کر گیا ہے۔ ارے مہمان تو آنا تھا، لیکن جو سائیکل پر بٹھا کے لا رہا ہے، موٹر سائیکل اور گاڑی پر بٹھا کے لا رہا ہے، کوئی بندہ اس کا ایسا ہوگا جو شکریہ ادا نہ کرے؟ شکریہ تو ادا کرتا ہے۔ تو پھر خدا نے مسئلہ سمجھایا، وجود تمہیں میں نے دیا، خالق تو مجھے کہتے ہیں، لیکن تمہیں جو وجود ملا اس کی سبب تمہاری والدہ بھی ہے، اس کا سبب تمہارا باپ بھی ہے۔ سجدے مجھے کرنا، ماں اور باپ کو سجدہ تو نہیں کرنا، لیکن ماں اور باپ کے قدموں میں جنت تم نے تلاش کرنی ہے۔ ہاں جب میری باری آئے گی تو میرے سامنے جھک جانا ہے۔ ماں اور باپ کی باری آئے گی، وہاں جھکاؤ اور ہے، یہاں جھکاؤ اور ہے۔ اس جھکنے کو جھکاؤ عبادت کہتے ہیں، اس جھکنے کو جھکاؤ ادب کہتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے بھئی نماز پڑھو تو قبلہ اور ہے اور دعا مانگو تو قبلہ اور ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو منہ کعبے کی طرف کیا ہے، اور جب آدمی دعا مانگتا ہے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں۔ نہ خدا اوپر ہے صرف، نہ خدا ادھر ہے صرف۔ فرق کیا تھا؟ خدا نے فرمایا دعائیں مانگو تو ذرا ہاتھ اوپر اٹھا لینا، کیونکہ اوپر کی جہت ادب والی ہے، اور جب تم مجھے جب نماز پڑھو تو پھر منہ کعبے کی طرف کر لینا، اس کی نسبت میری طرف ہے۔ تو ایک قبلہ دعا بنتا ہے، ایک قبلہ نماز بنتی ہے، لیکن قبلے میں فرق ہے۔ ایک جھکائے خدا بنتا ہے، ایک جھکاؤ والدین کا بنتا ہے۔ خدا کے جھکنے کو عبادت کہتے ہیں، والدین کے ساتھ جھکنے کو عبادت نہیں ادب کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے سجدے کرنے ہیں، مجھے خالق جو کہتے ہیں ان کا تم نے ادب کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ والدین جو تمہارے ہیں، تمہارے وجود کا سبب بنے ہیں۔ اب سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب والدین کو کرنا ہے۔ کبھی ایک بندے کو گلا ہوتا ہے کہ مولانا مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے باپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ میرا والد تو شراب پیتا ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ ارے میرا والد نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا بھی ادب کرنا ہے؟ میرا والد تو سود کھاتا ہے، کیا اس کا بھی ادب کرنا ہے؟ میری ماں نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ میری والدہ تو رات کو ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ میں نے کہا ہاں تیری ماں مومنہ ہو تب بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، تیری ماں کافرہ ہو تب بھی اس کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ ایک تیری ماں اور خدا کا معاملہ ہے، ایک تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے، ایک تیرا اور تیرے باپ کا معاملہ ہے، ایک تیرے والد اور والد کے خدا کا معاملہ ہے۔ نہ تیری ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں مومنہ ہو تب بھی جنت اس کے قدموں میں، اگر ماں مومنہ کافرہ ہو تب بھی جنت اس کے قدموں میں، والد نیک ہو تب بھی اس کے قدموں میں تیری جنت ہے، والدین برا ہو تب بھی اس کے قدموں میں تیری جنت ہے، والد نیک ہو تب بھی ادب والدین کا ہے، والدین اگر نیک نہ ہو تب بھی ادب والدین کا ہے، اگر یہ مومن ہو تب بھی ادب ان کا ہے، اگر یہ دونوں کافر ہو تب بھی ادب ان کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا تجھے سمجھ آئے ذرا میری گفتگو پہ غور کرنا۔ اگر خدا تجھے بیماری دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے، اگر خدا صحت دے تب بھی سجدہ خدا کو کرنا ہے، اگر خدا رزق دے تب بھی سجدہ خدا کو کرنا ہے، اگر خدا تجھے فقر دے تب بھی سجدہ خدا کو کرنا ہے، خدا اولاد دے تب بھی سجدہ خدا کو کرنا ہے، خدا بے اولاد کر دے تب بھی سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ بندہ پوچھتا ہے کیوں؟ میں نے کہا صحت دے وہ تب بھی خالق ہے، وہ بیماری دے وہ تب بھی خالق ہے، وہ اولاد دے وہ تب بھی خالق ہے، اولاد لے لے وہ تب بھی خالق ہے، تجھے رزق دے
وہ تب بھی خالق ہے، رزق لے کر فقر دے وہ تب بھی خالق ہے۔ جس طرح مرض دینے سے اس کی خالقیت بدل نہیں جاتی، فقر دینے سے خالقیت ختم نہیں ہوتی، اولاد کو لے لینے سے خالقیت ختم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح باپ کے کافر ہونے سے اس کی شان والدیت ختم نہیں ہوتی، ماں کے بد کردار ہونے سے اس کی ماں والی صفت ختم نہیں ہوتی۔ خدا رزق دے تب بھی خدا ہے، خدا رزق نہ دے تب بھی خدا ہے، ماں نیک ہو تب بھی ماں ہے، ماں بد کردار ہو تب بھی ماں ہے، خدا اولاد دے دے تب بھی خدا ہے، اولاد لے لے تب بھی خدا ہے، باپ نماز پڑھے تب بھی باپ ہے، نماز نہ پڑھے تب بھی باپ ہے۔ فرمایا میں جو چاہوں کروں، سجدہ مجھے کرنا ہے، وہ جو چاہے کرے ادب اسے کرنا، ادب اسے کرنا ہے۔ توجہ، میں نے کہا یہ مسئلہ تو خدا کا تھا، یہ مسئلہ تو والدین کا تھا، ہاں دلیل میں یہ دے رہا تھا، یہ دلیل مقام نبوت پہ کیسے بنتی ہے؟ اور بھائی تجھے وجود ملا ہے، مجھے وجود ملا ہے، لیکن تیرے اور میرے وجود کا سبب وہ والدین کی ذات بنی ہے، لیکن ایک طرف میں اور تو ہوں، ایک طرف میری ماں اور باپ ہے، لیکن تو نے کبھی غور کیا ہے یہ درختوں کو وجود کیسے ملتا ہے، آسمان کو وجود کیسے ملتا ہے، چاند و ستاروں کو وجود کیسے ملتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو، یہ پہاڑوں دریاؤں کو وجود کیوں ملا ہے، ارے یہ بارشوں اور ہواؤں کو وجود کیوں ملتا ہے؟ اگر قرآن کھول کے دیکھے گا، قرآن ایک جملہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے پوری دنیا میں ساری نعمتیں یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ اللہ ان کو تو نے بنایا میرے لیے، تو مجھے کیوں بنایا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہی وجہ کہ جب دنیا میں کوئی بندہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، دنیا کا نظام مٹ جائے گا۔ جب اللہ کہنے والا نہیں ہے تو پھر تیری ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب تیری ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نظام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ نظام تو تیرے لیے تھا، تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا، تو نے خدا کو چھوڑا ہے، تیرا وجود ختم کر دیں گے۔ جب تیرا وجود نہیں ہے ہم نے اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو سب کچھ تیرے لیے تھا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا اللہ تو نے بنایا ہمارے لیے ہے، ہمیں بنایا تو نے اپنے لیے ہے، لیکن اب بات سمجھنا، میں اور آپ بھی آئے تو خدا کے لیے، والدین بھی آئے تو خدا کے لیے، اللہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی سبب تو ہوگا نا جس کی وجہ سے بنایا ہے۔ اگر اس سبب پہ غور کرے تو پھر حدیث سے مبارک مستدرک میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، خدا نے آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم بھول گئے، خدا نے بھول پہ ڈانٹا، حضرت آدم نے معافیاں مانگی، 40 سال معافیوں میں گزر گئے، اما حوا آدم کو الگ کر دیا، دونوں روتے بھی رہے، خدا سے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ حضرت آدم نے ایک دن اللہ سے دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، خدا تجھے حضرت محمد کا واسطہ مجھے تو معاف کر دے۔ خدا نے حضرت آدم سے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدم ولم اخلقہ، میں نے حضرت محمد کو ابھی تک پیدا نہیں کیا، تو نے میرے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم نے خدا سے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے اندر مبارک روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، میں نے سر اٹھایا، اللہ میں نے سر اٹھایا تو میں نے رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش کے پاؤں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے فوری وقت یقین کر لیا، عرفت انک لم تضف الی اسمک الا ان احب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ خدا نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے ٹھیک کہا ہے، انہ لحب الخلق الیہ، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرا محمد محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سألتنی بحق محمد قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کا واسطہ دے کے مجھ سے مانگا ہے، آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور آدم یہ بات بھی سن لے، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں حضرت محمد کو وجود نہ دینا چاہتا میں تجھے وجود ہی نہ دیتا، میں تجھے وجود
ہی نہ دیتا۔ اب توجہ رکھنا، حضرت آدم کو وجود کیوں ملا ہے؟ کہ حضور کو جو وجود ملنا ہے، مجھے تجھے وجود کیوں ملا ہے؟ حضرت آدم کو جو وجود ملا ہے، پوری کائنات کو وجود کیوں ملا ہے؟ انسان نے دنیا میں آنا تھا، کی کمزور کرو۔ میں نے کہنا نا اللہ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ مسلک کا کیس لڑا جائے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، اور ہم کیس دلائل سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا، ایک سرحد وہ ہے جسے جغرافیائی کہتے ہیں، ایک سرحد وہ ہے جسے نظریاتی کہتے ہیں۔ جغرافیائی سرحد کے محافظ کو فوجی کہتے ہیں، نظریاتی سرحد کے محافظ کو مناظر اور مولوی کہتے ہیں۔ اگر کوئی جغرافیائی سرحد کراس کرے تو فیر فوجی کرتا ہے، نظریاتی سرحد کراس کرے تو فیر مولوی کرتا ہے۔ فوجی کے فیر کو گولی کہتے ہیں، مولوی کے فیر کو دلیل کہتے ہیں۔ فوجی کے فیر کو گولی ہے نا، اور مولوی کے فیر کو دلیل کہتے ہیں۔ اور اگر فوجی نظریاتی کوئی جغرافیائی سرحد کراس کرے اور گولی مار دے تو فوجی کو برا کہتے ہو؟ کیا یار سواد آیا، دشمن روکیا کہ نہیں؟ اور جب مولوی نظریاتی سرحد کا پیرا دے تو پھر سواد آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں آئے گا انشاءاللہ، تم اللہ فضل فرمائی یہ آنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں والفضل ما شہدت بالآدھا۔ ارے میں اس لیے کہتا ہوں الفضل ما شہدت بالآدھا، ارے طاقت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن مانے، حسن وہ ہے جس کو سوکن بھی مانے۔ حسن وہ جس کو سوکن، اور طاقت وہ جس کو دشمن۔ ہماری دلیل کی طاقت دشمن بھی مانتا ہے، پھر بکھلا اٹھتا ہے۔ توجہ، میں کہا ہماری دلائل پہ غور کرو۔ ایک معاملہ والدین کا تھا اور ایک معاملہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ اب ذرا میری دلیل پہ غور کرنا۔ میں نے کہا ایک مقام والد ہے، ایک مقام ماں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا والدین کا مقام یہ تھا، ان کی وجہ سے تجھے وجود ملا ہے۔ فرمایا والدین کو اف نہ کہنا، والدین کو اف نہ کہنا، خیال کرنا۔ اچھا والدین کو اف نہ کہنا کیوں؟ وجود ملا ہے تو پھر خدا نے تجھے وجود دیا ہے، والدین کی وجہ سے ملا ہے۔ جو وجود دیتا ہے اسے خالق کہتے ہیں، جس کے سبب ملا ہے اس کو ماں اور باپ کہتے ہیں۔ فرمایا تم نے سجدہ تو خدا کو کرنا، وہ خالق جو ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا، وہ تمہارے وجود کا سبب جو ہے۔ لیکن میری ماں اور میرے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ میری ماں اور باپ کی وجہ سے مجھ ایک کو وجود ملا ہے، تیری ماں اور تیرے باپ کی وجہ سے تجھ اکیلے کو وجود ملا۔ ارے جس سے وجود ایک کو ملے اسے ماں کہتے ہیں، جس سے وجود ایک کو ملے اسے باپ کہتے ہیں، اور جس سے وجود پوری کائنات کو ملے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وجود تنہا تجھے ملے اس کو ماں کہتے ہیں، تنہا اولاد کو وجود ملے ارے اسے باپ کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وجود پوری کائنات کو ملے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے یہ تو سمجھنا کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، پھر تجھے پتا چلے عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ جب تک مقام نہیں سمجھے گا تو پھر مصطفیٰ کے ساتھ اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرے جملے پہ غور کرنا۔ میں نے کئی جملے تقریر کے دوران کے ہیں لیکن تم توجہ نہیں کرتے۔ میں نے شروع میں جملہ کہا تھا انبیاء کے معجزات قرآن میں، میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ انبیاء کے اخلاق قرآن میں، میرے نبی کے اخلاق قرآن ہے۔ ہاں جس کی وجہ سے وجود تجھے ملے اسے ماں کہتے ہیں، تنہا تجھے ملے اسے والد کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کائنات پوری کو وجود ملے اسے حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جس ماں سے تجھے وجود ملا لا تقل لهما اف، اسے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہر، اسے ڈانٹنا بھی نہیں ہے، قل لهما قولا کریما، بات بھی تو نے شرافت والی کہنی ہوتی ہے، وخفض لهما جناح الذل، اس کے سامنے عاجز بن جا۔ یہ تیری ماں جو ہے، یہ تیرا والد جو ہے، میں کہتا ہوں جس ماں اور وجود سے باپ سے ہمیں وجود ملا، خدا نے فرمایا اف بھی نہیں کہنا، بات شریفوں والی کرنی ہے۔ ارے ان کے سامنے تو نے ادب سے جھک بھی جانا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو جس کی وجہ سے وجود تجھے ملا اسے ماں اور باپ کہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وجود پوری کائنات کو ملا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب میں کہنے لگا ہوں اپنے بات پہ دلیل پیش کرتے ہوئے، قرآن نے یوں کہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ ارے والدین کا ادب کم ہے، پیغمبر کا ادب زیادہ ہے۔ اگر تو نے والدین کو اف کہہ دیا یہ جرم ہے، محمد کو اف کہہ دیا تو کفر ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے والدین کو کہہ دیا تو جرم ہے، اور اگر حضور کو کہہ دیا تو پھر کفر ہے۔ میں کہتا ہوں مقام مصطفیٰ تو دیکھنا، میں کہتا ہوں نانا جو پیغمبر کو گالی دینے کی بات کرتا ہے، پیغمبر کے خاکوں کی بات کرتا ہے، پیغمبر کے مجسموں کی بات کرتا ہے، غلاظت کی انتہا تو کرتا ہے، میں کہتا ہوں نانا پیغمبر کا خاکہ بنانا بہت بڑا جرم ہے، پیغمبر کے مجسمے بنانا بہت بڑا جرم ہے، پیغمبر کو نازیبا جملے کہنا بہت بڑا جرم ہے، تو نے اف بھی کہہ دیا تو فتویٰ کفر کا آنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دیوبند کا عشق مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی عشق مصطفیٰ کا اور انداز کون سا ہوگا؟ تو میں نے اس آیت میں خدا نے یوں عشق پیغمبر اور مقام پیغمبر کو بیان کیا ہے۔ اب تیرے ذہن میں سوال آنا چاہیے، اگر دماغ ہو سوال آتا ہے، اگر دماغ نہ ہو تو سوال نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں ہاں جس طرح سوال آنے کے لیے دماغ چاہیے، اس سوال کو صاف کرنے کے لیے اس سے بڑا دماغ چاہیے تاکہ سوال بھی آئے اور پھر سوال کا جواب بھی آئے۔ سوال کیا آنا چاہیے؟ مولانا ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب اللہ رب العزت نے مقام والدین کو بیان کیا ہے اس سے تم نے مقام نبی پہ استدلال کیا ہے۔ اللہ یوں نہ فرماتے نا، اللہ بیانی ڈائریکٹ پیغمبر کے مقام کو کر دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ میں نے کہا تجھے یوں نہیں سمجھ آنی، میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں عقیدہ بیان کیا اور ہم نے یہ کہا انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، توجہ، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے او جی دلیل کیا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے؟ ہم نے کہا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، اس کو تم نے زندہ کہنا ہے۔ ارے یہ شہید، اس کو جو مقام ملا ہے وہ پیغمبر کے صدقے ملا ہے، تو جس کے صدقے ملا اس کا مقام کتنا ہوگا؟ اس کا مقام کتنا؟ ایک وہ جس کو مقام ملا ہے، ایک وہ جس کے صدقے ملا ہے۔ جس کو مقام ملا اس کو تو زندہ کہنا ہے، تو جس کے صدقے ملا بتا اس کو زندہ کیوں نہیں کہنا؟ وہ بھی تو زندہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب میں بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے آپ نے کہا جی نبی زندہ ہے، دلیل کیا؟ شہید زندہ ہے، تو اللہ براہ راست قرآن میں کہہ دیتے نا نبی قبر میں زندہ ہے تاکہ اتنا لمبا چکر کاٹنا ہی نہ پڑتا۔ میں نے کہا تجھے یوں نہیں سمجھ آنا، میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ تمہیں میری پوری دلیل سمجھ آئے۔ توجہ، حدیث مبارک موجود ہے جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 27 گنا نماز کا اجر ملتا ہے۔ جو بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے 27 گنا اجر ملتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے مولوی صاحب مثلا کوئی بندہ کہ بھائی آپ جماعت کریں، کو جی میں نے جماعت نہیں کرانی، میں نے کہا کیوں نہیں کراتے؟ کہتا ہے بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ 27 گنا کا اجر ملتا ہے، تو جب میں کراؤں گا تو میں 27 گنا سے محروم رہ جاؤں گا، میں کیوں کروں؟ اور میں نے کہا بے وقوف انسان کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ اگر 27 گنا کا اجر ملتا ہے تو پھر جماعت کرانے پہ اجر نہیں ملے گا، جماعت کرانے پہ اجر تو زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ جماعت میں آنے والے میں اس کو بھی 27 گنا، ان کو بھی 27 گنا، ان کو بھی 27 گنا۔ آگے امام کھڑا نہ ہوتا، بتا تیری جماعت کیسے چلتی؟ یہ جماعت تو امام کی وجہ سے چلی ہے نا، اس لیے ایک ایک بندے کو جو 27 کا اجر ملتا ہے وہ سارا ملا تو تنہا امام کو ملتا ہے۔ اب دلیل پہ غور کرنا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولوی صاحب عجیب بات ہے، یہ جو آپ نے استدلال کیا ہے تو حضور سیدھے ہی فرما دیتے بھائی جو امامت کرائے گا وہ چونکہ جماعت کی نماز کرا رہا ہے اس کو 27 جماعتوں کا اجر ملے گا۔ میں نے کہنا تجھے بات سمجھ نہیں آنی، توجہ رکھنا۔ اب اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے جماعت کرانے پہ 27 گنا نمازوں کا اجر ملتا ہے تو لوگ پوچھتے کہ مولوی صاحب تمہیں تو 27 کا اجر ملا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا جو تم پڑھتے ہو جب تمہیں 27 کا ملتا ہے تو امام کی دلیل تو خود بخود آ گئی، اور اگر اللہ کے پیغمبر امام کی بات کر دیتے کہ امامت پہ 27 گنا نمازوں کا اجر ملتا ہے تو مقتدی کا اجر تو سمجھ نہیں آنا تھا نا۔ اس نبی پاک نے مسئلہ مقتدی کا بیان کیا، امام کا سمجھ آ گیا ہے۔ اگر اللہ قرآن کریم میں یہ فرماتے اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے تو بتا تجھے شہید کی زندگی کیسے سمجھ آتی؟ زندگی شہید کی بیان کی ہے، نبی کی خود سمجھ آئی۔ شہادت کی جب بیان کیا تو نبوت کا مقام سمجھ آ گیا۔ اگر اللہ نبی کا مقام بیان کرتے تو بتاؤ
پھر سمجھ آتا مقتدی، یہ امتی کا مقام سمجھ آتا، امتی کے مقام سے نبی کا مقام سمجھ آیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چلیے آپ کیا ایک مدرسہ بنتا ہے یا آپ کیا ایک اکیڈمی بنتی ہے، مدرسے والے اعلان کرتے ہیں بھئی جو طالب علم آئے گا اس کو 500 روپیہ ماہانہ دیں گے۔ اکیڈمی میں آپ کے علاقے کے ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہا جی ہم اکیڈمی قائم کر رہے ہیں غریب طلباء کے لیے، جو بھی طالب علم پڑھنے کے لیے آئے گا 1000 ماہانہ وظیفہ دیں گے۔ اب طالب علم تو آیا پڑھنے کے لیے، استاد آیا پڑھانے کے لیے، استاد مہینہ پڑھائے اور پڑھانے کے بعد کہ جی میری تنخواہ، کہ بھی ہم نے تو اعلان طالب علموں کے لیے کیا تھا بھئی جب استاد کو 1000 ملنی ہے تو جس نے پڑھانا ہے کیا اس کو نہیں ملنی؟ اس کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے بھئی تجھے بھی تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو جس کی وجہ سے طالب علم آیا تو اس کو 1000 ملتی ہے ماہانہ، تو پڑھانے والے کو 10 تو کم از کم مل جانی ہے۔ بھئی اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اگر یہ فرماتے نبی قبر میں زندہ ہے، شہید کی زندگی سمجھ نہ آتی، جب شہید کی بیان کی ہے تو نبی کی زندگی سمجھ آ گئی ہے، جب مقتدی کی 27 گنا نمازوں کا بیان کیا تو امامت کی نمازوں کا اجر سمجھ آ گیا ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ سمجھو، اللہ کرے وہ بھی سمجھ آئے، توجہ رکھنا۔ آج ایک نیا مسئلہ پیش کیا، وہ نیا مسئلہ کون سا؟ اگر کسی بندے نے بھول کر نماز چھوڑ دی وہ قضا کرے گا، اگر وہ سو گیا نماز رہ گئی جب جاگے تو قضا کرے گا۔ اچھا جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کہتے ہیں کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے مریض تو آپ جانتے ہیں نا کون ہے، نہیں سمجھے؟ کون کہتے ہیں؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، ابو حنیفہ کو مذہبی پیشوا نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کیا اگر کوئی آدمی بھول کر نماز نہ پڑھے تو بھول گیا تو بعد میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ آدمی بھول جاتا ہے کبھی، آپ کا معمول ہے زور کی نماز 1:30 بجے پڑھتے ہیں، بازار گئے تھے 1:30 بج گیا، یار جلدی ہے مدرسے جا کر پڑھیں گے۔ اب گھر میں پہنچے، مدرسے میں پہنچے، خیال نہیں رہا، سو گئے، اچانک اٹھے تو گھر والوں نے کہا زور کی نماز۔ آدمی کہتا ہے مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، میں بازار میں تھا، مجھے اب خیال آیا۔ آدمی بھول جاتا ہے یا نہیں؟ توجہ، کہا جی بھول کر نماز چھوٹ گئی، جب یاد آئی تو پڑھے، اگر سو گیا نماز رہ گئی، جب اٹھے تو پڑھے، اور جان بوجھ کے چھوڑے کوئی قضا نہیں۔ ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں جان بوجھ کر نماز کی قضا کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جب آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے، اٹھے تو نماز پڑھ لے، بھول جائے اور نماز رہ جائے جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ کہتا ہے کسی حدیث میں ہے کہ جب جان بوجھ کے چھوڑے تو قضا کرے۔ ہم نے کہا خدا عقل دے، توجہ رکھنا، خدا نے مسئلہ بتا دیا کہ یہ شہید قبر میں زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی تو زندہ ضرور ہے، نبی تو زندہ ضرور ہے، اور جب مقتدی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ 27 کا اجر ملتا ہے تو امام کو تو ضروری ملتا ہے۔ اور بھائی نماز اتنی اہم ہے، اگر بھول کر چھوٹ گئی تب بھی قضا ہے، اگر سو کر چھوٹ گئی تب بھی قضا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑی پھر قضا کیوں نہیں؟ اگر یہ مسئلہ ہوتا بھائی جان بوجھ کر چھوڑ دی نماز قضا کرو گے، ایک بندہ کہتا مولوی صاحب میں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، میں تو سو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز کی اہمیت بتائی ہے، آدمی بھول جائے تو کہتے ہیں بھول چوک معاف ہے، لیکن نماز اتنا اہم فرض ہے کہ بھول جائے تب بھی معاف نہیں ہے۔ اگر آدمی سویا ہو اور کوئی جرم ہو جائے تو معاف ہے، نماز اگر سو گیا اٹھے گا تب بھی پڑھنی ہے۔ تو جو عمل سونے سے بھی ختم نہیں ہوتا، بھول جانے سے بھی ختم نہیں ہوتا، مجھے بتا اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو کیسے گنجائش ہوگی؟ اس کی بھی قضا کرنی ہے۔ میں نے کہا جس طرح بھول جانے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کر قضا سمجھ آ گئی، جب مقتدی کا مسئلہ بتایا امام کا مسئلہ سمجھ آ گیا، جب شہید کی حیات بیان کی ہے پیغمبر کی حیات سمجھ آ گئی ہے، اور جب والدین ادب کا تذکرہ کیا ہے تو نبوت کا پھر ادب سمجھ آیا، نبوت کا ادب سمجھ آیا۔ فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا بالوالدین احسانا۔ فرمایا تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا ہے، والدین کو اف بھی نہیں کہنا، 5 حکم دیے، بات بھی نرمی سے کرنی ہے، اپنے کندھے بھی جھکا دینے ہیں، توجہ اپنے کندھے بھی جھکا دینے ہیں، والدین کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ میرے دلیل پہ ذرا غور کرنا، فرمایا اگر والدین تمہارا بڑھاپا ہو، یہ نہیں کہ جوان ہو تو یوں کرنا، نہ،
عموماً والدین کی ضرورت بڑھاپے میں، بڑھاپا والدین کا ہو، جب والد نوجوان ہو کوئی ڈانٹنے کی ضرورت نہیں کرتا، بولنے کی ہمت نہیں کرتا، جب بوڑھے ہو جائے نا اب خدشہ ہوتا ہے کوئی بول نہ پڑے، اس لیے خدا نے بڑھاپے کی بات کی ہے کہ بڑھاپے میں ان کے سامنے بولنا پڑے۔ توجہ فرمایا تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے والدین کو کرنا ہے۔ اگر یہ بڑھاپے کو پہنچے، توجہ بھائی، تم نے ڈانٹنا بھی نہیں ہے، تم نے اف بھی نہیں کہنا، بات بھی شرافت سے کرنی ہے، اپنے کندھے بھی ادب کے لیے والدین کو پیش کر دینے ہیں۔ اور اگر والدین کے ساتھ تم نے جملہ بھی کہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا تھا تربیت یہ کر رہے تھے، خدا اب یہ کمزور ہے تو جب میں بچہ تھا خیال میرا کیا ہے، بچہ اور بوڑھا برابر ہو جاتے ہیں، اللہ اب یہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں، میرے اللہ خیال ان کا فرمانا، تو جس طرح تربیت بچپن میں تھی ان نے حق ادا کیا ہے، خدا میں کروں گا تو صحیح لیکن حق ادا نہیں ہوگا، اللہ میرے بوڑھے والدین پہ کرم فرما دے، اللہ ان پہ رحم فرما دے، اللہ ان کو صحتیں عطا فرما دے، اللہ ان کا بڑھاپا اللہ عافیت کے ساتھ کٹوا دے۔ میں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح پیغمبر کو تو نے اف بھی نہیں کہنا، پیغمبر کے سامنے تو نے گندی زبان استعمال نہیں کرنی، پیغمبر سے بات شریفوں والی کرنی ہے، ارے پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے سامنے جھک بھی جانا ہے، ہاں اور جھکے ہیں، جس طرح قرآن نے کہا اپنے والدین کو کندھے تو نے پیش کرنے ہیں، تو دنیا میں خدا کی قسم مقام نبوت جس نے سب سے زیادہ سمجھا اسے صدیق کہتے ہیں، اس کی بیٹی کو صدیقہ کہتے ہیں، جب کندھوں کی حاجت پڑی ہے تو پیش صدیق نے کی ہے، جب حاجت گود کی پڑی ہے تو پھر پیش صدیق کی بیٹی نے کی ہے، پیش صدیق کی بیٹی نے، صدیق کندھے پیش کر رہا ہے، اور کندھے بھی کہاں پہ، فاصلہ کلومیٹروں کا ہے، جانا بھی پہاڑی پر ہے، ارے بدن میں طاقت نبی کے زیادہ ہوتی ہے، امت میں کمزور ہوتا ہے، جو طاقت خدا نبی کو دیتا ہے وہ امتی کو نہیں ملتی، کتنی طاقت ملتی ہے؟ السنن الکبریٰ للبہقی میں روایت ہے، السنن الکبریٰ للبہقی میں کہ حضرت ابا جاہد فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت بضع اربعین رجلا، اللہ پیغمبر کو 40 آدمیوں کی طاقت دیتا ہے، توجہ، کل رجل من اہل الجنہ، ان میں ہر بندہ وہ جو جنت والا ہے، خدا ایک نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دیتا ہے، ایک جنتی مرد کو طاقت کتنی ملتی ہے؟ امام ترمذی باب ما جاء فی صفت جماع اہل الجنہ اس کے تحت لکھتے ہیں ایک جنتی آدمی کو 100 دنیاوی مردوں کی طاقت ملتی ہے، ارے ایک نبی کو 40,000 مردوں کی طاقت ملتی ہے۔ صدیق کمزور ہے، نبی طاقت والا ہے، لیکن صدیق نے کہا حضور اب پہاڑ پہ چلیں گے تو یا کندھا میں پیش کروں گا یا کندھا آپ پیش کریں گے، اگرچہ طاقت آپ میں زیادہ ہے لیکن کندھا میں نے پیش کرنا ہے، کیوں؟ عام باپ تو ہوگا ایک اولاد کا، آپ باپ تو پوری کائنات کو ہے، اگر عام آدمی نے کندھا باپ کے سامنے جھکانا ہے تو جو پوری کائنات کے انسانوں کا باپ ہے اس کے سامنے کندھا صدیق پیش کرے گا۔ فرمایا ہاں اف بھی نہیں کہنا، بات شریفوں والی کرنی ہے، ضرورت پیش آ جائے تو کندھے بھی پیش کرنے ہیں۔ آگے جملہ خدا نے فرمایا وَقُلْ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ساتھ یہ بھی کہنا اللہ انہوں نے خیال ہمارا کیا ہے تو خیال ان کا کرنا، یہ حکم خدا نے پیغمبر کے لیے بھی دیا ہے، اور حکم کیا دیا؟ حکم سمجھنا، حکم کیا دیا؟ کہ کبھی تم نبی کی قبر پر آؤ گے، نبی کے روزے پر آؤ گے، نبی جنت میں ہوں گے، کبھی جنت کے قریب آؤ گے، کبھی تم پاکستان میں دور ہوگے۔ اللہ پھر کیا فرمایا میرے پیغمبر کو جملے اچھے کہنا، خدا اچھے جملے کون سے؟ میرے پیغمبر پہ صلوات پڑھنا، میرے پیغمبر پہ سلام پڑھنا، میرے پیغمبر پہ درود پڑھنا۔ خدا کیسے پڑھے؟ اب یہ طریقہ حدیث میں موجود ہے کہ جب نبی کے روزے پر آؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تم نے کہنا ہے، اور جب تم دور ہو تو پھر یہ نہیں، پھر اللہم صلی علی محمد کہنا ہے۔ توجہ، جو دلیل میں دینے لگو بھئی اللہم صلی علی محمد، یہ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے، فرمائے والدین تمہارے وجود کا سبب ہے، تم نے یہ کہنا ہے رب ارحمہما، رب خود یا خدا؟ خود نہیں، خدا، رب ارحمہما۔ اللہ ہم کون ہیں؟ میں باپ کا کتنا خیال کر سکتا ہوں؟ اللہ ہم کون ہیں؟ میں باپ کی خدمت کتنی کر سکتا ہوں؟ اللہ میں کیا ہوں؟ مجھ سے کوتاہیاں ہو جائیں گی، رب ارحمہما۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ نہیں کہا اللہ ان کی تربیت کرنا نا، رب ارحمہما اللہ یہ میری تربیت کر رہے تھے، آج ان پہ کرم فرما دے، میرے بس میں نہیں ہے، کرم تو فرما دے۔ تو میں دلیل کے طور پہ کہتا ہوں، ارے والدین تیرے وجود کا سبب ہے، تو نے خدا کو کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پیغمبر پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے، تو نے خدا کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں باپ کے لیے شفقت کی بات کہہ سکوں، اللہ میری کیا اوقات ہے میں تیرے پیغمبر پہ درود بھیج سکوں، اللہ نانا میری اوقات نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جو رحم باپ پہ ہوتا ہے، ارے اس کے بھی لفظ رب ارحمہما، اور جو رحمت پیغمبر پہ ہوتی ہے اس کو صلات کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں کہ تو ایک رحمت وہ ہے کہ جو باپ پہ آتی ہے اسے قرآن رحم کہتا ہے، ایک رحمت وہ ہے جو پیغمبر پہ آتی ہے اسے قرآن صلات کہتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا نبی پہ صلات بھیجتا ہے، صلات کا معنی خدا نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ ارے ایک رحمت وہ جو تیرے والدین پہ آئے اسے رحم کہتے ہیں، اور ایک رحمت وہ جو نبی پہ اترتی ہے اسے صلات کہتے ہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے رب ارحمہما، خدا میرے باپ پہ رحمت بھیجنا، جسے رحم کہتے ہیں۔ یہ امتی نبی کے لیے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ نبی پہ رحمت بھیجنا، جسے صلات کہتے ہیں، جسے وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، سجدہ خدا کو ہے، ادب والدین کو ہے، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، سجدہ خدا کو ہے اور ادب والدین کو ہے۔ باپ سے ہمیں پیار ہے، باپ کو گالی دے گا ہم جواب دیں گے، ماں کے سامنے آئے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے، کیوں؟ ماں اور باپ سے تو پیار ہے، نبی سے پیار نہیں، پیغمبر سے تو عشق ہے۔ نہیں سمجھا؟ والدین سے تو پیار ہے اور پیغمبر سے عشق میں ہے۔ ارے آدمی پیار میں کبھی قربانی کم دیتا ہے، عشق میں قربانی کی انتہا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عشق کے دعوے تو بھی کرے گا، عشق کے دعوے میں بھی کروں گا، لیکن عشق پیغمبر کیا ہے، پیغمبر کے صدیق نے عشق کیا ہے، پیغمبر کے فاروق نے عشق کیا ہے، پیغمبر کے غنی نے عشق کیا ہے، پیغمبر کے علی نے عشق کیا ہے، پیغمبر کے ابو ہریرہ نے عشق کیا ہے، پیغمبر کے معاویہ نے تو نے دیا ہے تو تھوڑا سا دیا ہے، صدیق نے دیا تو سارا دیا ہے، ارے تو نے دیا تو بیٹا مدرسے کو دیا، صحابہ نے دیا ہے، اولاد پیغمبر کے نام پہ دی ہے، تو کچھ دے گا۔ صحابہ سب کچھ دیتے تھے، وجہ وہ سمجھتے تھے ہمیں سب کچھ اس کی وجہ سے ملا ہے تو سب کچھ اس کی وجہ سے دینا ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا والدین کے ساتھ تو پیار ہے، ان کی وجہ سے وجود ملا ہے، نبی سے عشق ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے۔ تو دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو اپنا سب کچھ پیغمبر کے صدقے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔